بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرے کے مسائل پارٹ 2۔ اس مشرک قوم کی بد نصیبی ملاحظہ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر حران تشریف لے گئے۔ وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، یعنی کہ فلسطین کو۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی تک بے اولاد تھیں، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکیں، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا کہ آپ ہمیں اس جنگل بے بیاں میں کہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیقہ حیات اور چند ماہ کے جگر گوشے سے جدائی کا تصور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب آپ نے دیا، اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئیں اور کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا کہ وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم آیت 37۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غمگسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نظر نہ تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و
ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ الہی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی، مادیت پرستی کو یقین نے شکست دی، عقل پرستی کو اطاعت الہی نے شکست دی، اور اطاعت نفس کو محبت الہی نے شکست دی، محبت عیال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لقدق صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیاس محسوس کرنے لگی اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگیں کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکیں۔ کوئی چیز نظر نہ آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگیں۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھیں کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہیں نکل آیا جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اور زمزم کا مطلب ہے رک، ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چشمے کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اطمینان سے خود بھی زمزم پیتیں اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔